اس کے ساتھ ہی اب آپشن یہ کیا رہ گیا ہے؟ آپشن یہ ہے، ایک تو یہ آپشن ہے کہ سیدھا جمہوریت کا بوریا بستر گول کر دیا جائے، جو کہ علاج نہیں ہے مسائل کا، مسائل کا علاج نہیں ہے بالکل، اور مسائل مطلب یہ تو، اور وہ تو چاہ رہے ہیں نا کہ بوریا بستر گول ہو جائے، وہ تو چاہ رہے ہیں چاہے توہین عدالت سے ہو جائے، چاہے وہ جو ہے وہ ڈی جی آئی اسپیئر کے خلاف بات کر کے ہو جائے، کمپین پوری چل پڑی ہے، یعنی بالکل پراپر. اگر آپ وہاں سے جو وزیر اعظم ہاؤس میں نے بات کی تو وہاں تو کھلے عام گالم گلوچ ہو رہی ہے جی. یعنی وہ نہیں ہے کہ ریکارڈنگ، ٹیلی فون ریکارڈنگ، وہ جو کمیشن بنا تھا ڈان لیکس والا، ان کے سامنے ٹیلی فون ریکارڈنگ پیش ہوئی تھی باقاعدہ، اس میں راؤ تحسین صاحب کی بھی ریکارڈنگ تھی، اس میں جو صحافی شخصیات ان کی بھی ریکارڈنگز تھیں، جو اخبار کے ایڈیٹر جو سیرل تھے ان کی بھی ریکارڈنگز تھیں، اس میں پرویز رشید صاحب کی بھی ریکارڈنگز تھیں جو کمیشن کے سامنے گئیں، اور اس میں طارق فاطمی صاحب کی بھی ریکارڈنگز تھیں، اور ٹھیک ہے اعزاز چودھری صاحب کا بھی ایک رول تھا ڈرافٹ وغیرہ کرنے میں، وہ سفیر بن گئے امریکہ میں. اب اس سے پہلے کہ میں آگے بات کروں، طارق فاطمی صاحب کو یہ آفر ہے کہ ابھی وہ معاون خصوصی تو ہیں، غالباً معاون خصوصی ہیں، پورٹ فولیو لیے، تو ان کو کلائمیٹ چینج، یہ جو موسم کی تبدیلی کی جو وزارت ہے اس کا معاون خصوصی بنا دیا جائے تاکہ وہ زیادہ وقت باہر گزاریں. وزیر اعظم ہاؤس میں جو میری بات ہوئی انہوں نے کہا اس لیے ہم ان کو بنانا چاہ رہے ہیں کہ وہ زیادہ جو یہ کلائمیٹ چینج اور موسمی تبدیلی ہے اس میں، چونکہ آدمی ملک سے باہر ہی زیادہ رہتا ہے، بھئی ادھر کانفرنس ہو رہی ہے امریکہ میں تو یہ یہاں سے چلے جائیں. اچھا لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ اس سے مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ اس سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا. یا تو طارق فاطمی صاحب کو اور باقی لوگوں کو جن کا نام اس میں ہے، ایک سوچ راولپنڈی میں یہ بھی ہے کہ ان میں سے کچھ شخصیات کو اٹھا لیا جائے آرمی ایکٹ کے تحت اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت، اور ان کے نام تو دے دیے نا، ان کو بلا لیا جائے اور پھر ان سے پوچھا جائے کہ آپ کے پیچھے کون تھا.